اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت ہشتم اسلامیات میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی پیارے بچوں، ہم پڑھ رہے تھے باب چہارم اخلاق و آداب میں حصہ بے، بری عادات سے اجتناب، اور اس میں سبق نمبر 2 تھا ہمارا حرص و طمع کی ممانعت۔ جیسے کہ آپ نے سبق کو پڑھا سمجھا، آپ یہ جان گئے کہ ایک ایسی اخلاقی بیماری ہے جو کہ انسان کو یاد الہی سے غافل کر دیتی ہے اور انسان اپنے مقصد حیات کو بھول جاتا ہے۔ یہی بھولنا اس کے لیے دنیاوی لحاظ سے، دینوی لحاظ سے اور آخروی لحاظ سے، یعنی کہ آخرت کے لحاظ سے اس کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ یہ ساری چیزیں اتنی ہیں کہ وہ حلال اور حرام کا فرق بھول جاتا ہے، جو کہ ہماری زندگی کی بنیاد ہے، کیونکہ انسان کے اندر جو ایک انسانیت ہوتی ہے وہ حرص و طمع تباہ و برباد کر دیتی ہے، جس سے معاشرے کا امن و سکون برباد ہو جاتا ہے۔ تو اس کو آپ نے مزید اچھی طریقے سے سمجھنا ہے اور اس کی مشق کو ہمارے ساتھ ہی سولو کرنا ہے۔ تو آئیے اس کی مشق کو سولو کرتے ہیں تاکہ اس کو مزید اچھے طریقے سے سمجھ سکیں۔ اس کی آج ہم پیارے بچوں مشق کرنے جا رہے ہیں، تو اپنی پینسلز کو اپنے ہاتھوں میں لے لیجئے تاکہ درست جواب کے گرد دائرہ لگا سکیں۔ پہلا ہے حرص و طمع سے مراد ہے لالچ اور ہوس۔ نمبر 2، حرص و طمع کے لیے قرآن مجید میں لفظ استعمال ہوا ہے شح۔ نمبر 3، حرص و طمع سے پیدا ہوتا ہے حسد۔ نمبر 4، مال و متاع کی حرص غافل کر دیتی ہے یاد الہی سے۔ نمبر 5، حرص و طمع ایک بیماری ہے اخلاقی۔ سوال نمبر 2 کی طرف آتے ہیں۔ دیے ہوئے سوالات کے مختصر جواب لکھیں۔ پہلا ہے حرص و طمع کا مفہوم تحریر کریں، تو اس کا جواب آپ کو ملے گا پیارے بچوں صفحہ نمبر 72 72 پر پہلے پیراگراف میں، جس کے آپ ہیڈنگ ڈالیں گے حرص و طمع کا مفہوم، اور لکھیں گے کہ حرص و طمع عربی زبان کے الفاظ ہیں۔ حرص کا معنی ہے لالچ اور ہوس، جبکہ طمع کا معنی ہے کسی چیز میں حد سے زیادہ دلچسپی کی وجہ سے اس کی جانب راغب ہونا۔ یہاں تک اس سوال کا جواب ہے۔ سوال نمبر 2 آتا ہے کہ قرآن مجید میں حرص و طمع کی مذمت کس طرح بیان کی گئی ہے۔ اس کا جواب بھی آپ کو اسی پیراگراف میں ملے گا 72 پیج پر۔ پہلے پیراگراف کی 2nd لائن سے سٹارٹ کریں گے آپ کہ حرص و طمع کی عادت رذائل اخلاق میں سے ہے، اسلام میں اس کی سخت مذمت اور وعید آئی ہے۔ اور اس کے بعد 5ویں لائن سے سٹارٹ کریں گے کہ قرآن مجید میں حرص و طمع کے لیے شح کا ورڈ آیا ہے اور اس سے بچنے والوں کو یہ نوید سنائی گئی ہے۔ ترجمہ ہے سورۃ التغابن کی آیت نمبر 16 کا، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو، یہ تمہارے ہی لیے بہتر ہے، اور جو کوئی بچا لیا گیا اپنے نفس کے بخل سے تو وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو یہ اس کی مذمت ہے جو کہ قرآن مجید میں سورۃ التغابن کی آیت میں بیان کی اللہ تعالیٰ نے۔ اب آتے ہیں سوال نمبر 3 کی طرف کہ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ واصحابہ وسلم نے دنیا میں کیسے زندگی گزارنے کا حکم دیا۔ سوال نمبر 3 پیارے بچوں آپ کو ملے گا صفحہ نمبر 73 پر نبی رحمت اور قناعت پسندی کی ہیڈنگ میں، کہ یہ شروع ہو رہا ہے کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ واصحابہ وسلم کی زندگی میں ہمیں صبر، توکل، قناعت کے نمونے دکھائی دیتے ہیں۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ واصحابہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو بھی اس کی تعلیم دی۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، دنیا میں ایسے رہو گویا تم ایک پردیسی یا راہگیر ہو، یعنی کہ دنیا میں زندگی گزارنے کا حکم جو دیا ہے وہ ایسے کہ جیسے آپ ایک پردیسی یا راہگیر ہیں۔ سوال نمبر 4 کی طرف آتے ہیں کہ مال و دولت کو جمع کرنے کے بارے میں اسلام کی تعلیمات کیا ہیں۔ تو سوال نمبر 4 کی بھی یہی ہیڈنگ ہے، نبی رحمت اور قناعت پسندی، صفحہ نمبر 73 پر موجود ہے اس کا جواب کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ واصحابہ وسلم دنیا کے مال و اسباب کو جمع کرنا چاہتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مشکل نہ تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہمیں مال و دولت کی فراوانی نظر نہیں آتی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہمیں صبر، توکل اور قناعت کے نمونے دکھائی دیتے ہیں۔ یہی پیارے بچوں اسلام کی تعلیمات ہیں مال و دولت جمع کرنے کے بارے میں۔ اب آتے ہیں سوال نمبر 5 کی طرف کہ روزمرہ زندگی میں حرص و طمع سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اسلام نے حرص و طمع کی مذمت کی ہے اور مومنوں کو اس ہلاکت خیز بیماری سے بچنے کی تلقین کی ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی بتایا جا رہا ہے ہمیں کہ قناعت کی صفت اللہ تعالیٰ کو بے تحاشا پسند ہے۔
اور قناعت پسند انسان کو ہی اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے، یعنی کہ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں جب قناعت اختیار کرتے ہیں تو ہی ہم حرص و طمع سے بچ سکتے ہیں۔ ایک تو اس کا جواب یہ بھی ہو سکتا ہے اپنے الفاظ میں جب آپ لکھیں گے۔ اس کے علاوہ صفحہ نمبر 74 پر اس کا جواب موجود ہے، سیکنڈ پیراگراف کے اندر ہے کہ حرص و طمع ایک اخلاقی بیماری ہے جو انسان کو یاد الہی سے غافل کر دیتی ہے۔ مال و دولت کی ہوس میں انسان اپنا مقصد حیات بھول جاتا ہے اور لالچی شخص زیادہ سے زیادہ مال بٹورنے کے چکر میں دوسروں کے حقوق کو پامال کر دیتا ہے۔ وہ چوری، سودخوری، بددیانتی، رشوت اور دھوکے فریب کو جائز سمجھنے لگتا ہے۔ یہاں تک آپ لکھیں گے، اس کے بعد 2 لائنیں چھوڑنے کے بعد جواب بنتا ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم قناعت کو دینی فریضہ اور کامیابی کا ذریعہ جانتے ہوئے حرص و طمع سے اجتناب کریں، یعنی کہ اس سے بچیں۔ یہ یہاں تک اس کا جو ہے آپ جواب ہے جو آپ لکھیں گے۔ اب آتا ہے کہ سوال نمبر 3، قرآن و حدیث میں حرص و طمع کی مذمت اور وعید پر نوٹ لکھیں۔ تو قرآن و مجید میں حرص و طمع کی جو مذمت کی گئی ہے جو آپ لکھیں گے سوال نمبر 1 میں، وہ شروع ہو رہا ہے آپ کا پہلے ہی پیراگراف میں ہے کہ حرص و طمع کا مفہوم آپ اس کے اندر لکھیں گے، اور سورۃ التغابن کی جو آیت ہے اس کا ترجمہ بھی آپ اس کے اندر لکھیں گے، اور ساتھ ساتھ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وصحبہ وسلم نے حرص و طمع کی مذمت اور وعید کے بارے میں حدیث میں جو بیان کیا گیا ہے کہ اگر انسان کے پاس سونے کی 1 وادی ہو تو وہ چاہے گا کہ 2 ہو جائیں، اور اس کا منہ قبر کی مٹی کے سوا کوئی چیز نہیں بھر سکتی، اور اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرتا ہے جو توبہ قبول کرے۔ اس کے علاوہ مزید فرمایا کہ آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے، البتہ اس کے اندر 2 چیزیں جوان رہتی ہیں، کہ لمبی زندگی کی خواہش اور ایک دوسری مال کے حرص۔ اس کے علاوہ جو لاسٹ لائن ہے سوال نمبر 1 کی، وہ یہ کہ ایمان صبر، توکل اور قناعت سکھاتا ہے، جبکہ حرص و طمع سے بے اطمینانی، بے صبری، غم، کڑھن اور حسد پیدا ہوتا ہے۔ یہاں سے لانگ کوسچن نمبر 1 کا آپ کا یہ کمپلیٹ آنسر تھا جو کہ حرص و طمع کے مفہوم سے سٹارٹ ہوا تھا۔ اب آتا ہے سوال نمبر 2 کہ اسوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وصحبہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے قناعت کی مثالیں دیجیے۔ تو اس کا جواب آپ کو ملے گا صفحہ نمبر 73 پر موجود ہے، حرص و طمع سے اجتناب کا اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ پہلے آپ اسوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کی مثال دیں گے۔ اس پیراگراف کو اس کو آپ اپنے الفاظ میں بھی لکھ سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہمیشہ امت کو حرص و ہوس سے بچنے کی تلقین کی، اور اپنی امت کے لیے صبر و توکل، قناعت، ایثار و قربانی کی بہترین مثالیں چھوڑیں، اور جو بھی مال آتا وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقسیم کر دیتے، اپنے گھر والوں کے لیے بچا کر نہ رکھتے، بلکہ احد پہاڑ کی مثال جو ہے وہ آپ اس میں دیں گے۔ اس کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا طرز عمل بیان کریں گے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر دیگر بیت اطہار کی زندگیاں حرص و طمع سے پاک تھی ان کے بارے میں بتائیں گے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حوالے سے جو ہے وہ بتائیں گے، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حرص و طمع سے پاک تھے اور خود سادگی کے ساتھ زندگی بسر کرتے رہے۔ یہاں تک لانگ کوسچن نمبر 2 کا آنسر موجود ہے۔ یہ ان کے قناعت کی مثالیں تھیں۔ اس کے بعد سوال نمبر 3 پوچھا گیا ہے کہ بدگمانی کے معاشرتی نقصانات جامع انداز میں بیان کریں۔ تو پیارے بچوں، ہم نے پچھلا سبق پڑھا تھا، سبق نمبر 1 بدگمانی سے پرہیز، اس میں اس کا جواب موجود ہے صفحہ نمبر 70 پر، اس کا آنسر ہے 70 پر، جس میں آپ آخری 2 پیراگراف میں اس کو لکھ سکتے ہیں۔ اس ہیڈنگ ڈالیں گے آپ کے بدگمانی کے معاشرتی نقصانات، اور اس کو جامع انداز میں لکھیں گے، کیونکہ بدگمانی اور کسی کے عیب تلاش کرنا بھی ایک اخلاقی برائی ہی ہے جو اور معاشرے میں بگاڑ کا سبب بنتی ہے۔ یہ پورا کا پورا آپ کا جو لاسٹ چیپٹر ہے وہ اس کے اندر شامل ہو جائے گا آخری 2 پیراگراف میں۔ اب ہم کرتے ہیں سرگرمیاں برائے طلبہ کہ حرص و طمع کی مذمت کو واضح کرنے کے لیے خاکہ پیش کیجیے۔ پھر ہے حرص و طمع کی مذمت اور وعید سے متعلق مزید قرآنی آیات مع ترجمہ کا چارٹ بنا کر کمرہ جماعت میں آویزاں کیجیے۔ رہنمائی اساتذہ میں آ جاتا ہے طلبہ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں حرص و طمع کی مذمت کے بارے میں تفصیل سے بتائیں، اور روزمرہ زندگی میں قناعت اختیار کرنے کے فوائد اور حرص و طمع کے نقصانات سے آگاہ کریں۔ جی میرے پیارے بچوں، آپ نے اس مشق کو حل کیا۔ آپ جانیں حرص و طمع یعنی کہ لالچ اور ہوس کیا ہے، ہم نے کس طرح سے اس معاشرتی بیماری کے اوپر قابو پانا ہے، کیونکہ یہ معاشرتی بیماری ہمیں ہی تباہ و برباد نہیں کرتی بلکہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بھی بنتی ہے۔
تو کیوں نہ ہم اپنی اس اندر کی بیماری کو، معاشرتی بیماری کو ختم کریں انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اسی پیاری بات کے ساتھ اپنے سبق کا اختتام کرتے ہیں، ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔